الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے، غزوہ حنین میں جب کفار کو شکست ہوئی اور بہت سارے کفار قیدی ہو گئے اور کافی مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو کفار کے قبیلوں کے 14 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے، اور ساتھ ہی انہوں نے درخواست کی ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور جو مال ہمارا مسلمانوں کے پاس چلا گیا ان کو واپس کیا جائے۔ مال غنیمت اور قیدی چونکہ مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں خطبہ دیا کہ تمہارے بھائی مسلمان ہو چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی قیدی کو ان کو واپس کر دیے جائیں۔ ان میں سے جو لوگ خوش دلی سے اپنا حصہ واپس کرنے کا تیار ہو وہ احسان کرو، جو تیار نہ ہو آئندہ اموال فے میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ مختلف اطراف سے وہ بازی اٹھی کہ ہم خوش دلی سے سب قیدی واپس کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ میں احتیاط کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے کوئی شرم شرمی خاموش رہ گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جماعت اور خاندان کے سردار کو فرمایا کہ اپنے اپنے لوگوں سے الگ الگ صحیح رائے معلوم کر کے مجھے بتائیں۔ اس واقعے سے پھر ہمیں دوسروں کی رائے معلوم کرنے میں کن کن احتیاطوں کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں دین تو اللہ ہی کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو باتیں ہیں اس معاشرے کے اندر یہ بالکل ناپید تھی، اور آج کل پھر معاشرے میں یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اللہ پاک کی بات اپنی جگہ پر مستقل ہے، اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جو پریشر ہے نا معاشرے کا، اس کی وجہ سے کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ کام کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ شریعت میں وہ جائز ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور شریعت میں اگر وہ ناجائز ہو لیکن صرف پریشر کی وجہ سے وہ کرنے پہ مجبور ہو تو جو پریشر ڈالنے والے ہیں وہ گناہگار ہوں گے۔ مثلا آج کل یہ بہت عام بات ہے کہ کوئی خوشی اگر کسی کو مل جائے تو پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ ہمیں ٹریٹ دے دو، ہمیں ٹریٹ دے دو، ہمیں ٹریٹ دے دو۔ ہاں جی، تو وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، مطلب وہ کیا کرے، کہتے ہیں بھئی یہ تو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، تو مجبوراً اس کا دل نہیں چاہتا، بعض دفعہ اس کے وسائل بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ ٹریٹ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور ٹریٹ بھی بڑے ظالمانہ قسم کا لیتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر فلاں ہوٹل میں اور یہ کریں وہ کریں۔ یہ ظالمانہ چیزیں ہیں معاشرت کی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ خود اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے تو کریں۔ ایک تو یہ میں نے عرض کیا۔ دوسری بات چندے کے معاملے میں یہ بے احتیاطی ہوتی ہے، چندہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بہت پرزور ماشاءاللہ وہ مطلب جو ہے وہ نصیحتیں فرمائیں۔ چندہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ وقتی طور پر اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کسی کے بیان سے، کسی کی بات سے، جذبے میں آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی الحمدللہ دل میں اللہ نے ڈالی، بہت اہم بات، کہ دیکھیں یہ جو جذبہ ہے وقتی طور پر جو بخل ہے نفس کا، اس کے اوپر غالب آ گیا ہے نہیں، مطلب جو آدمی نہیں دینا چاہتا مثلا، لیکن کسی نے بہت جذباتی تقریر کی اور یہ اس وقت مطلب جو ہے نا وہ اس کے لیے تیار ہو گیا، اس وقت اس کا نفس مغلوب ہو گیا، وقتی طور پر نفس مغلوب ہو گیا، اس نے دے دی، لیکن چونکہ نفس کی اصلاح تو نہیں ہوئی تھی، مطلب وہ ہے کہ وہ مکمل تو اس کے لیے تیار نہیں تھا، لہذا ایک دو دن کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے یہ تو میں نے غلط کیا، پھر پشیمان ہوتا ہے، بلکہ ان لوگوں کو بعض دفعہ گالیاں بھی دیتے۔ ہاں جی، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی نفس وقتی طور پہ دب سکتا ہے جذبے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انسان کچھ کر سکتا ہے جو نفس نہیں چاہتا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا،
پھر دوبارہ یہ چیز واپس ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اہم بات کہ آیا تھی بھی خاطر ان کو ہے یا نہیں، مطلب وہ خود چاہتے یا نہیں چاہتے۔ کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک شخص ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، واجب صدقات دیتا ہے، لیکن مزید کی اس کو وہ نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے نفلی ہے مزید، اور نفلی پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، نفلی انسان خود کرے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ شیخ اپنی تربیتی نقطہ نظر سے اگر کسی کو کہہ دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن ویسے نفلی کاموں پہ مجبور نہیں کیا، نہ اس پہ کسی سے ناراض نہیں ہو جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بات ہے کہ اگر کسی نے جذباتی تقریر کر کے اس کو اس پر مجبور کر دیا، یعنی گویا کہ اس کے جیب سے وہ پیسے نکلوا دیے، بعد میں اس کو احساس ہوگا کہ میں نے تو نہیں دینے تھے، تو اس کا ثواب بھی چلا جائے گا اور نقصان بھی ہو جائے گا، اور خواہ ممکن ہے کچھ اور خرابی بھی آ جائے۔ اس وجہ سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے چندے کے معاملے میں یہ محتاط طریقہ بتایا تھا کہ جو چندہ کرنے والا ہے پہلے سے کہہ دے بھئی میں چندے کے بارے میں بات کروں گا، تاکہ جو لوگ بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو نہ بیٹھنا چاہے نہ بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا بتاؤں، کچھ لوگ واقعی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے مطلب جو مال ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے، وہ تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، وہ کہتے ہیں ممکن ہے صحیح ہو تو میں معلوم کر لوں، وہ تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو اچھا موقع ہے، وہ تو بیٹھ جائیں گے۔ جو مطلب اس کے تلاش میں نہیں ہے تو ان کی آپشن ہے، بیٹھے نہ بیٹھے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ وہ جب تقریر کر لے اس میں بے شک سب فضائل بتا دیں، پھر کہہ دے کہ پیسے مجھے نہ دو، یہ میرا فلاں آدمی ہے یہاں پر ہے، آپ کل ان کو جتنا پیسے دینا چاہے تو دے دو، یہ رسید کاٹ کے آپ کو دے دے، ہاں جی، تاکہ وہ انسان کی جو اپنی وجاہت ہے اس کی وجہ سے مجبور ہو کر کوئی نہ کرے۔ جب وہ چلے جائے پھر ان کو اپنا سوچ ہوگا کہ اگر وہ ہم سمجھتے ہوں گے تو وہ دے دیں گے، اس وقت یہ چندہ پاک چندہ ہوگا۔ اب لوگ سمجھتے جی ہمارے کام نہیں ہوتے، آج کل اخراجات زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہیں، تم کیسے کریں؟ خدا کے بندو، ایک ہوتی ہے حرکت اور ایک ہوتی ہے برکت۔ برکت اگر ہو نا تو کم حرکت پر بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، اگر برکت ہو تھوڑے مال سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنے کام کے مکلف ہیں جتنے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا ہے کہ جب تک بلڈنگ پوری نہیں بنی ہوگی، جب تک سارے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں درمیان میں، بڑا محتمم بننا چاہتا ہے، بڑا شیخ الحدیث بننا چاہتا ہے، بڑا مفتی بننا چاہتا ہے، وہ بڑائی والی کنسپٹ ذہن میں ہوتی ہے، اس کے لیے سارے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اگرچہ اسباب دینی ہیں، لیکن پیچھے جذبہ یہ ہوتا ہے۔ مجھ سے میرے پاس اکثر طالب علم جو ہم سے بیٹھتے تو مجھ سے پوچھتے ہیں جب فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب کیا کریں، تو میں نے کیا کہتا ہوں، جس ترتیب سے پڑھا ہے اس ترتیب سے پڑھاؤ، جس ترتیب سے پڑھا ہے اس ترتیب سے پڑھاؤ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جس ترتیب سے انسان پڑھتا ہے وہ استعداد پیدا کرتا ہے۔ مطلب اب مثال کے طور پر صرف نہ ہوئے بالکل ابتدا میں پڑھی جاتی، اب پڑھنا اور چیز ہے اور پڑھانا اور چیز ہے۔ جب انسان پڑھاتا ہے نا تو وہ صحیح معنوں میں پڑھتا ہے، پھر اس کو واقعی پتہ چلتا ہے کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھتا ہوں، اس کے ایک ایک چیز پر اس کو سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو اس سے اس کا علم پکا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا علم پکا کر دو صرف نہ ہوگا، پھر اس کے بعد کو جو یعنی اور مضامین ہیں، کتابیں ہیں اصول سے متعلق،
وہ مطلب پڑھتے ہیں، متون پڑھتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ فقہ کے، ان سے گزر کے پھر اس کے بعد اور منطق وغیرہ سے گزر کے پھر وہ قرآن ان کو سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد کو احادیث شریف آخر میں وہ کرتے ہیں۔ اب اس وقت یہ بات ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، پڑھایا نہیں ہے، ابھی پڑھ لیا، آپ کے جتنے علوم ابھی آپ نے پڑھے ہیں وہ کچے ہیں، وہ صرف پڑھنے کے لحاظ سے، پڑھانے کے لحاظ سے نہیں ہے۔ نتیجتاً اگر آپ براہ راست حدیث شریف پڑھائیں گے اور براہ راست قرآن پاک کا درس دیں گے تو ساری غلطیاں اس میں کریں گے، یہ لغوی غلطیاں، تمام چیزیں جو ہوں گی وہ سب اس میں کریں گے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ کام خراب ہوگا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے فاضل دیوبند، میرے پھوپھا تھے، ایک دن مجھے ایک کتاب نے ایک کاپی دے دی، نوٹ بک، دیکھو شبیر میں نے کتنا وقت ضائع کیا، یہ کیا ہے آپ دیکھ لو۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک اردو ڈرامے کا پشتو ترجمہ تھا، انہوں نے بعد میں بڑے پشتو کہ سبحان اللہ اس میں کافی ترجمے کیے تھے، تفسیر کے ترجمے کیے تھے، اور اس طرح جو ہے نا مطلب بشتی زیور کا ترجمہ کیا تھا، مواعظ کے ترجمے کیے تھے، بہت کام کیا تھا الحمدللہ۔ تو میں نے کہا حضرت میرے ذہن میں تو اس کی بڑی اچھی توجیہ ہے، اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہتا ترجمے کا، اگر آپ ترجمہ قرآن کا پہلے کرتے تو یہ غلطیاں قرآن میں ہوتی، جو غلطیاں مطلب ترجمے ہوتی ہے وہ قرآن میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچایا، پہلے ڈرامے کے ترجمے کروائے تو غلطیاں اس میں ہو گئی، اور جب آپ اس میں کامل ہو گئے تو آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ترجمے کا، حدیث کا ترجمہ کا، ان سے کام لے لیا۔ اتنے خوش ہو گئے کہ آپ نے تو میرا دل بہت خوش کر دیا۔ بات صحیح ہے، مطلب ظاہر ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے جب آپ جاتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اخیر میں جب جائے، پہلے وقتوں میں یہی ہوتا تھا، مفتی لیول تک پہنچنا 30 35 40 اس کے بعد مطلب جو ہے وہ مفتی بنتے تھے، لیکن وہ واقعی مفتی ہوتے تھے۔ اب تو انٹرنیٹ ہی مفتی ہیں، ہے نا؟ نہیں، بس انٹرنیٹ سے دیکھ دیکھ کر فتوے دیتے ہیں اور پھر غلطیاں کرتے ہیں۔ ہاں جی، اس وقت تو اصولی فتویٰ سے ہی ان کو صحیح معلوم نہیں ہوتے، تو یہ چیز جو ہے نا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی پریشر ہے عوام کا، پریشر ہے معاشرے کا، پریشر ہے خاندان کا، اب اگر وہ میری بات مان رہا ہے تو وہ میری بات نہیں مان رہا، پریشر کو مان رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہوتا ہے میراث میں ہوتا ہے۔ میراث یہ بہنوں کو اکثر نہیں دیا جاتا، یہ جنوبی پنجاب میں تو بالکل نہیں دیا جاتا تقریباً، اور باقی جگہوں پر بھی یہ چیز ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے بڑے عجیب عجیب نخرے بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو قرآن سے شادی کا اور اس قسم کی باتیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ تو ہمارے علاقے میں بھی جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عورتیں، وہ بہنیں جو ہے نا وہ اپنا حق نہیں لینا چاہتی، ان سے ہم نے کہا تو ان نے کام نہیں لینا چاہتی۔ وہ اصل میں اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے کہ ہم لیتے ہیں تو بہت بدنام ہو جاتی ہیں، کہتے دیکھو یہ اپنے بھائی سے حق لے رہے ہیں، اور بعض دفعہ بھائی یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لیتے ہو یا میراث لیتے ہو۔ ہاں جی، اور اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو جہیز دے دیا تو ان کا حق ادا کر دیا، اور جب ہمارے گھر آئے گی کھانا پینا کہے گی تو یہ اس میں شامل ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ بہنیت کہاں گئی؟ وہ بہن کا جو ہے نا وہ جو ہے محبت، اور بہن کا وہ کدھر چلا گیا؟ آپ نے کہا نا اس کو میراث میں کھلا رہے ہیں۔ خدا کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تو یہ چیز جو ہے نا مطلب ہے کہ میراث والی جو بات ہے اس میں پریشر بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ ان کے اس وقت انڈر پریشر بات کو نہ مانا جائے، ان کو ان کا حق دے دیا جائے 1 سال تک۔
وہ استعمال کر لے، اس کے بعد اگر مرضی سے وہ واپس دینا چاہے تو دے دے، پھر دیتے کوئی۔ میں نے پڑھا ہے مختلف جگہوں پہ میراث پڑھائی، میڈیکل کالج میں مطلب جے این بی ایک 2 لیکچرز دیے تھے اس پر، یہ رفاع یونیورسٹی، تو اس میں تقریباً 70% خواتین یعنی عورتیں ہیں، بچی ہیں، ہاں جی، اور 30% لڑکے ہیں، مطلب لڑکے آج کل بہت کم ہوتے ہیں میڈیکل کالجوں میں، تو وہ جو ہے نا مطلب وہ ہے۔ تو میں نے جب یہ پڑھائی یہ بات تو میں نے ان سے پوچھا، سب سے پوچھا، میں نے کہا کیا آپ لوگ حق اپنا میراث لینا چاہتی ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں، بآواز بلند سب نے کہا کیوں نہیں۔ تو جہاں پر آزادی ہے تو وہاں یہ صورتحال ہے، جہاں پریشر نہیں ہے یا پریشر کو ماننے والے نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اس کو حق دے دو، بعد میں بے شک وہ آپ کو دے دے، سبحان اللہ، لیکن ابتدا میں نہیں، ابتدا میں آپ ان سے نہ روکے، اور یہ نہ کہے کہ بس یہ نہیں دیتے، یہ نہیں لینا چاہتی، نہیں، یہ والی بات کمزور ہے، اس وجہ سے علماء کرام کے فتوے پہ عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک